ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خلا میں جانے سے لے کر بستر پہ جانے تک کا پورا قانون عطا فرما دیا ہے۔ کوئی سیریل والا ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں سب سکھایا۔ حضور نے تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اگر کھانے کے بعد تمہارے دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو خلال کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک سکھا دیا ہے۔ کوئی اتنی باریکی سکھانے والا؟ حضور فرماتے لوگ خلال لے کر کے منہ کھول کر کے ایسی شروع پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی، اگر تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہو اور تمہیں خلال کرنے کی حاجت ہو تو تم اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھو اور اس کے بعد خلال کرو، تاکہ تمہارے اس عمل سے کسی کو گھن نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے تو کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ جب تم کھجور کھاؤ تو منہ کی گٹلیاں نکال کر برتن میں مت رکھو بلکہ باہر رکھو، اور پہلے تو کھجور ایسے کھاؤ کہ منہ سے گٹلی نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب تم کھجور کھاؤ تو پہلے کھجور کو کھول لو، اس کی گٹلی نکال لو، گٹلی نکال کے باہر کر دو اور پھر کھجور کو منہ میں ڈالو۔ جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا، جس نبی نے خلال کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، حد تو یہ ہے بیت الخلاء میں جا کر کے کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس پیر پہ زیادہ زور دینا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلاء میں بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر اپنا وزن ڈال کر کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں اجابت کے اندر آسانی ہوگی۔ بتائیے ہے کسی کی تعلیمات یہ؟ پھر ہم کیوں سیریل کے محتاج ہیں؟ ہم کیوں فلموں کے محتاج ہیں؟ واللہ کبھی ہم محتاج نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آج تو سیریلوں کے انداز میں رشتے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ خبردار خبردار، یہ سیریل تمہیں تباہ کرنے کے لیے بنے ہیں، تمہیں آباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لیے بنے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو، سیریل کے مطابق رشتے تلاش مت کرو۔ بلکہ اب تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گویا کے گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم ڈھونڈو ہم پسند کر لیں گے۔ اب تو حال یہ ہے 17-18 سال کے لڑکے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈھونڈتے پھرتے پریشان ہوتے، ہم نے آپ کا کام ہلکا کر دیا، ہم خود پسند کر چکے ہیں۔ اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، فیصلہ تو ہم کر چکے کہ شادی تو وہیں ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا آپ تجربات میں اتنے پکے نہیں ہیں جتنے آپ کی امی اور ابا پکے ہیں، جتنے آپ کے دادی دادا پکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑوں کے مشورے سے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میں بار بار اس لیے سناتا ہوں اور آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ پروگرام کرانے والے بڑے بوڑھے مجھ سے کہتے ہیں، آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے، اور خود لوگ میرے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں۔ ابھی شاید کل ہی کی یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک سفر میں حافظ صاحب کے ساتھ تھا، ایک صاحب کا تذکرہ نکلا کہ بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، بہت ستا رہی ہے، ایسی کہ یہاں سے لے جاتی ہے ادھر، ادھر سے لے جاتی ادھر۔ میں نے کہا کہ آخر ٹینشن کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا حضرت اصل میں پسند کی شادی ہوئی تو پہلے اسے سر پہ چڑھا کے رکھا، شادی سے پہلے سر پہ چڑھا کے رکھا، تب شادی کے بعد وہ سر سے اترنے والی کیسی ہے؟ کیفیت یہ ہے۔ تو یاد رکھنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تلخ تجربات ہے لوگوں کے۔ خود تجربہ کرنے کی بجائے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کے تجربے سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کیا تو تم لوگوں سے اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا یہ پسند کی شادیاں ایسی تباہی کی مچائی ہوئی ہے۔ جب بات کیا ہوتی ہے اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے خوب للو پپو کرتے ہیں، ایسا جی ویسا جی، یہ جی وہ جی، آپ کے لیے ایسا ویسا، تارے توڑ کے لائیں گے، چاند بچھا دیں گے، یہ کر دیں گے، نئی دنیا بسا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خوب باتیں ہوتی ہے۔ اب جب وہ سر پہ چڑھ گئی یا وہ سر پہ چڑھ گیا تو
تو اب شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ جب اس کو پہلے سے جی حضوری کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ اب شادی کے بعد آپ کی سننے والی کب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اللہ اس کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ جورو کا غلام بننا بھی جائز نہیں ہے اور بیوی پہ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے۔ تو ڈھونڈنے میں جو آپ کی چوائس ہے اس میں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں، زمینی حقائق کی طرف آئیں، اپنی زندگی کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مفید ہو سکتا ہے اس کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مضر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف سفید رنگ یہ کیا ہے؟ اور آپ کو بتاؤں کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا، کوئی رنگ برا نہیں ہوتا۔ سب سے خاص بات، کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی رنگ برا نہیں ہوتا، سب رنگ اللہ کے، سب رنگ اللہ نے بنائے۔ ایک دن ہارون رشید کے دربار میں 2 کنیزیں لائی گئی، تو وہ دونوں کنیزیں اپنے اپنے رنگ کی فضیلت پر تقریر کرنے لگی، ان میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ جو گوری کنیز تھی اس نے کہا آسمان سفید ہے، میرا چہرہ بھی خوبصورت اور سفید ہے، اس لیے میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کعبے کا غلاف کالا ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے تو میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے باتیں ہوتی گئی، آخری میں جو کالے رنگ کی کنیز تھی اس نے کہا سنو، اگر میں آپ کا سفید رنگ، توجہ، اگر آپ کا سفید رنگ میرے کالے رنگ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا اور لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لیکن اگر میرا کالا رنگ اٹھا کر آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا لگا دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے لوگ رنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رنگ چاہیے، ارے رنگ مت دیکھ، ڈھنگ دیکھ، صورت مت دیکھ، سیرت دیکھ۔ آپ نے نہیں سنا حضرت رابعہ بصری، قد چھوٹا ہے، رنگ سانولا ہے، لیکن کردار کیا ہے کہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے اے کعبہ تو کیوں آ گیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے آئی۔ شان ہے، چھوٹے قد کی ہے، رنگ سانولا ہے۔ حضرت بایزید بستامی ہر قدم پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف، دیکھا تو حقیقت کعبہ غائب تھی، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبے کی حقیقت، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کی حقیقت۔ انسان کو سب دیکھتے ہیں، حقیقت انسان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا یہی انسان ہے جس کو آپ نے کرسی پہ بٹھا رکھا ہے، بول رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بولے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ دیکھے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ کی حرکت نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا یہ پڑھے گا نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اب پھر کرسی پہ بٹھائیں گے؟ نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ پھر محفل میں بلائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پھر تقریر کے لیے اٹھائیں گے؟ نہیں۔ جس دن یہ بولنا بند کر دے گا جنازے میں رکھ کے شہر خاموشہ لے جائیں گے۔ ارے آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا۔ کل تک محفل کی زینت تھا، آج قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا ختم ہو گیا؟ بس سب تو ہے، سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء موجود ہے، جب کچھ گیا نہیں تو اس کو قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے آدمی تو ہے، حقیقت آدمیت چلی گئی۔ وہ کیا ہے؟ اسی کو روح کہتے ہیں۔ روح دکھتی نہیں، لیکن جب تک ہے
انسان سب کچھ کر سکتا ہے، جس دن روح چلی گئی اس دن وہ کچھ نہیں، سارے اعضاء ہونے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی ایک کعبہ ہے جس کو دیوار کہتے ہیں، اور ایک حقیقت کعبہ ہے، ایک روح کعبہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ سب نہیں دیکھ پاتے۔ تو حضرت بایزید نے دیکھا کہ کعبہ تو ہے مگر حقیقت کعبہ نہیں ہے، تو عرض کرنے لگے کعبہ کی حقیقت کہاں چلی گئی، حقیقت کعبہ کہاں چلی؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔